السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ سامعین اکرام، حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جو آیت میں نے ابھی پڑھا اس کا ترجمہ سماعت کر لیجئے کہ اور خواتین سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کرو، یہ اللہ کی حدود ہیں اور اللہ اپنی نشانیاں یوں ہی لوگوں سے بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس کو میں نے اعتکاف کی فضیلت کے نام سے موسوم کیا ہے۔ چونکہ یہ آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے مسجد کے اندر، اس لیے میں اعتکاف کی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اور ساتھ ہی اعتکاف کرنے یعنی متقی بننے کے چند ضابطے اور اصول بھی ارشاد فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو متقی بننے میں آسانی رہے اور دقت پیش نہ آئے۔ اب اعتکاف کی تعریف کیا ہے یہ آپ سماعت کر لیجئے۔ وہ مسجد جہاں اذان اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہو، اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مقصد لے کر قیام کرنا اعتکاف کہلاتا ہے اور اعتکاف کرنے والا معتکف کہلاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں۔ سامعین، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ منت مانی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و احسان سے میرا فلاں کام بخیر و خوبی انجام پا جائے، یا میرا فلاں عزیز بیماری سے نجات حاصل کر کے شفا یاب ہو جائے تو میں اللہ کے فضل اور احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنے دن تک اعتکاف کروں گا۔ ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم سنت موقدہ کہلاتی ہے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج غروب ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے مسجد میں موجود ہو اور پورے عشرے میں اعتکاف کرے، یعنی مسجد میں ہی قیام کرے اور عید الفطر کا چاند دیکھ کر اتمام اعتکاف کرے۔ اعتکاف کی تیسری قسم نفلی اعتکاف کہلاتی ہے، یعنی یہ غیر مشروط ہے، نہ روزہ ہونا لازمی ہے اور نہ ہی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اتنے وقت تک مسجد میں قیام کر رہا ہوں جب تک وہ مسجد میں نماز، تسبیح و تحلیل اور تلاوت کلام مجید میں محو رہے گا، معتکف رہے گا، اور جب مسجد سے چلا جائے گا تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف عارضی طور پر ہوتا ہے۔ اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت نویت سنت الاعتکاف۔ اب دیکھیے اعتکاف کی دوسری قسم جو کہ سنت موقدہ کہلاتی ہے، یہ سنت علی الکفایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر پورے گاؤں میں سے یا محلے میں سے ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو اس کا اعتکاف گاؤں والوں کی طرف سے اور محلے والوں کی طرف سے بھی ہو جائے گا، یعنی تمام لوگوں سے پر سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر سب چھوڑ دیں گے تو سب سے جواب طلبی ہوگی۔ جس طرح نماز جنازہ میں کہ اگر چند لوگ بھی یا ایک شخص بھی نماز جنازہ ادا کر لے تو یہ سب گاؤں والوں کی طرف سے یا محلے والوں کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب سے جواب طلبی ہوگی۔ سامعین، معتکف یعنی اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں قیام کرنے والا اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ہی اپنے سب گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں بسیرا کر لیا ہے۔ ہماری عام اور معاشرتی زندگی میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی ذی وقار
اور صاحب حیثیت کے ہاں کوئی شخص مہمان بن کر جائے تو وہ اس کی عزت و توقیر کرتا ہے، چاہے جانے والا اس کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جو کہ تمام داتاؤں کا داتا ہے، اگر اس کے گھر میں کوئی مسلمان جا کر پناہ طلب کرے تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی خاطر مدارت نہیں کرے گا؟ جب ایک عام شخص اپنے یہاں آنے والوں کی عزت و توقیر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے یہاں آنے والوں کی عزت و توقیر کیوں نہ فرمائے گا؟ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مواقع پر حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، جو کہ حضرت علی کے صاحبزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں معتکف ہونا 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کے برابر ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب آپ کو بیٹھے بٹھائے مل جاتا ہے۔ میں حدیث کے عربی الفاظ نہیں پیش کر رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، بلکہ میں صرف ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک معتکف رہے گا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے قیام کیے رہے اور نماز و قرآن مجید کی تلاوت کے سوا کلام نہ کرے، تو اللہ پر لازم ہے کہ اپنے کرم سے اس معتکف کے لیے جنت میں محل تیار کرے۔ ایک اور حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص رضائے حق کے لیے ایک دن بھی مسجد میں قیام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، جن کی مسافت آسمان و زمین کی مسافت سے بہت زیادہ ہے۔ مشکات صفحہ 183 پر فضیلت اعتکاف کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، جس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ترجمہ سماعت کیجئے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں قیام کرنے والے یعنی معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ معتکف اعتکاف کی بدولت گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں کا اتنا ثواب حاصل کرتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں ہی کی ہیں۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد میں 2 بڑے فائدے پوشیدہ ہیں، جن کی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ معتکف اعتکاف کی برکت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ فائدہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے برابر کوئی دوسرا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جب انسان گناہوں سے محفوظ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہوگا تو اس پر اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کے عالم میں ہونے کی وجہ سے انسان بہت سے نیک اعمال میں شریک نہیں ہو سکتا، مثلا نماز جنازہ، مریض کی عیادت کرنا اور مظلوم کی اعانت وغیرہ، مگر اللہ کی رحمت ملاحظہ کیجئے کہ معتکف حضرات کو ان سب نیک اعمال کا بھرپور ثواب ملتا رہتا ہے۔ سامعین اکرام، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان قریب ایک اور ویڈیو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔